کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی جرم کیا، اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، تو قاضی نے یعنی جج نے اسے 3 سزاؤں میں سے ایک چننے کو کہا کہ ان 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا آپ اپنے لیے منتخب کر لو، چن لو۔ وہ 3 سزائیں کیا تھی؟ 3 سزائیں یہ تھی کہ یا تو 100 پیاز کھا لو، دوسری سزا یہ تھی کہ یا 100 کوڑے کھا لو، اور تیسری سزا یہ تھی کہ 100 دینار ادا کر دو۔ 100 دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ یہ 3 سزائیں تھی کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک سزا آپ اپنے لیے چن لو۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ پیاز کھا لو، یہ تو شہد کے برابر ہے، یعنی وہ دوسری جو 2 سزائیں ہیں ان دونوں سزاؤں کے مقابلے میں پیاز کھا لینا یہ آسان ہے جیسے شہد چاٹ لینا۔ لہٰذا اس آدمی نے پیاز والی سزا جو تھی وہ اپنے لیے تجویز کر لی، مگر 50-60 پیاز کھانے کے بعد ہی اس کی آنکھیں بالکل ایسا لگا کہ جیسے باہر آ گئی، اور اس نے اعلان کیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اب اور اس سے زیادہ وہ پیاز نہیں کھا سکتا۔ اس نے اب دوبارہ پھر اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ اگر پیاز نہیں کھا سکتے ہو تو 1 گھنٹے کا درد بہتر ہے بار بار کے درد اور تکلیف سے، یعنی 100 کوڑے کھا لو۔ بار بار کی تکلیف، بار بار کی سزاؤں سے تو یہی بہتر ہے کہ 1 مرتبہ 100 کوڑے کھا لو۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 100 کوڑے والی سزا اپنے لیے تجویز کرتا ہوں، لہذا مجھے 100 کوڑے مار لیے جائیں میرے جرم کے بدلے میں۔ جب کوڑے کی تعداد وہی 50-60 تک پہنچی تو اس کے گھٹنے کانپنے لگے اور وہ چیخنے چلانے لگا کہ بس کرو بس کرو، میں اور زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ 100 کوڑے کوئی معمولی بات نہیں، تو 50-60 میں ہی وہ ایک طرح سے وہ اس کی حالت بگڑ گئی۔ جناب آخر کار اس نے پھر اس نے بیوی سے کہا کہ بھائی اب بتاؤ اب کیا کریں، اس لیے کہ 100 کوڑے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتے ہیں، 50-60 میں میری یہ حالت ہو گئی، تو اب ایک ہی سزا رہ گئی تھی۔ تو بیوی نے کہا کہ اب ایک ہی تو سزا ہے، اسی کو چننا پڑے گا، ظاہر بات ہے۔ آخر کار اس نے 100 دینار ادا کیے، یعنی سونے کے 100 سکے ادا کیے، اور کہا کہ وہ گورنر سے ایک بار ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے گورنر سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو میں وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر پر لکھوا دینا کہ جس نے عورتوں کا کہنا مانا اس نے 2 گنی اور 3 گنی سزا پائی۔ حالانکہ ہر عورت ایک سا نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ہر عورت کے بارے میں یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال چونکہ عورتوں کو شریعت میں بھی ناقص العقل کہا گیا ہے۔